میں ایک گولڈن ایڈوائس دینا چاہتا ہوں جو پہلی رات میں ہی آپ اپنی بیوی کو بتا دیں. وہ کیا ایڈوائس ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا تھا کہ پہلی رات کو ہی انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ باتیں بتائیں، ان پر عمل کرنا ہے. اب سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں اپنی وائف کے ساتھ رہا ہوں. آپ لوگ عرصہ دیکھیں، 40 سال، اور ہماری ایک بار، صرف ایک بار لڑائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہماری بالکل بھی لڑائی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. 40 سال میں صرف ایک بار اونچ نیچ ہوئی ہے، اتنا لمبا عرصہ ہے. اچھا، بات کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی ہی رات کو اپنی وائف کو بولا، بٹھایا کہ دیکھو، جب میں غصے میں ہوں تم نے آگے سے رپلائی نہیں کرنا. جب میں غصے میں تم سے بات کر رہا ہوں، آگے سے رپلائی نہیں کرنا، کیونکہ غصے میں انسان کافی کچھ بول دیتا ہے اور اس کو جذباتی ہو کے کافی کچھ نکالتا ہے اپنے منہ سے. تو تم نے آگے سے رپلائی نہیں کرنا. جہاں تم رپلائی کرو گی وہاں مسئلے سٹارٹ ہو جائیں گے. اسی طرح ہی جب تم غصے میں ہوگی، میں آگے سے رپلائی نہیں کروں گا. اتنی سی بات ہے، خالی صرف یہ دو جملوں کی بات ہے، مگر یہ بات نے دیکھیں 40 سال تک ان کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں. اور اگر یہی بات ہم لوگ سمجھ لیں، دیکھیں دراصل مسئلہ کیا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو کافی جذباتی ہو کے بات کرتا ہے، اور جب جذبات میں ہوتا ہے تو شاید کوئی غلط منہ سے الفاظ بھی نکلیں، شاید کوئی گالیاں والیاں بھی نکلیں، مگر آگے سے جب کوئی رپلائی نہیں آئے گا تو وہ غصے میں بولتا رہے گا، اینڈ میں آگے تھک جا کے ٹھنڈا ہو جائے گا کہ بھائی نکل گیا سب کچھ، اب بس ختم. وہ یہاں پہ مجھے وہ رملہ بنت زبیر صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے شوہر کو غصہ آتا تھا. تو ایک دن جو ہے وہ آئے، کیونکہ کچھ باتیں سنی، ان لاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور غصہ جو ہے وہ وائف پہ نکلتا ہے. تو آ کے کہتے ہیں ان کے شوہر، انہوں نے کچھ سخت الفاظ کہنا شروع کیے، تو وہ آگے سے خاموش ان کو دیکھ رہی ہیں. میں یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عبداللہ بھائی نے بات کی ہے، کس طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے چیزوں. تو وہ خاموش ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا خاموش اس لیے ہو، یعنی میں غلط کہہ رہا ہوں. تو وہ آگے سے پھر کچھ نہیں کہتی، تو پھر کہتے اچھا یعنی اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤ گی میرے بارے میں. تو وہ آگے سے مسکراتی ہیں، مسکرا کے کہتی ہیں کہ نہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میری کیا مجال کہ میں گھر کی بات جو ہے وہ باہر جا کے کروں. صرف یہی ان کا کہنا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں غصہ نہیں آیا. سبحان اللہ. کو لباس کہا گیا ہے، تو لباس کیوں کہا گیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کے اندر کیا کیا خصوصیت ہے عبد الرحمن بھائی؟ سب سے پہلے کہ لباس جو ہے وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. بالکل، دیکھیں جس طرح سے بتایا نا کہ مرد کا کام کہ عورت کی عزت کی حفاظت کرنا اور عورت کے عیبوں کو چھپانا. دیکھیں مرد ایک الگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، عورت ایک الگ بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ عورت اگر فار ایگزامپل بائی پروفیشن کچھ اور ہے، یا اس کی تعلیم کچھ اور ہے، یا تعلیم نہیں بھی ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی، تو تانے. مرد کیا کرے گا؟ ہاں تمہیں تو یہ نہیں پتا ہے، کہاں سے پڑھا ہے تم نے؟ تو یہ تم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کا تحفظ کرنا ہے، عزت نفس کا تحفظ کرنا ہے. آپ کا کام ہے اس کو اپڈیٹ کرنا، اس کو سکھا دینا، اس کو سمجھا دینا. اور اسی طرح سے عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لباس بنے کہ وہ مرد کو، اگر مرد کو کوئی چیز نہیں پتا ہے تو عورت اس کو سمجھا دے. اور لباس کے اندر یہ بھی آتا ہے نا کہ کسی بھی طرح کا موسم ہو، تمام فتنوں کا آگے آڑ بن جاتا ہے، آپ کو ایک سکون دیتا ہے. ہاں بالکل. اگر تو آپ کے گھر میں کوئی اختلافات ہو گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ آ جائیں اور کہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی نے یہ کیا ہے، تو آپ کہیں چلیں امی کوئی بات نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں. آپ نے ان چیزوں کو سیاست کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، صحیح نا. امی کو ادھر ٹھنڈا کرنا ہے، ذرا فرمایا نا کہ آڑ بن جاتا ہے، برے موسموں سے بچاتا ہے. یہ بھی ایک قسم کے برے موسم ہے جو آنے والے ہیں، تو آپ نے اس کے سامنے دیوار بننا ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ برے موسم کے تھپیڑوں کے ساتھ آپ بھی اندر گھس گئے کہ جی آؤ سب مل کے چڑھائی کرتے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور لباس جو ہے یہ بھی ہے کہ سب سے جسم کے ہمارے قریب جو ہے وہ لباس ہوتا ہے. قربت یعنی کہ ان سے بات کرنا بھی آسان ہے. ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عورت کو پتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنی. یہ نہیں کہ عورت ڈری ڈری ہے اور اپنی والدہ کو فون کر رہی ہے کہ جی امی جی میں کیسے بات کروں ان سے، ابو جی ایسا کریں آپ ہی بات کر لیں، ان کو کسی ان کے دوست سے بول کے سمجھا دیں. صحیح بات ہے. تو بھائی آپ ان کے قریب ہی نہیں ہے، قربت ہی نہیں ہے. لباس آپ کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور لباس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ وہ آپ کو فٹ ہو جاتا ہے. آپ جاتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کسی سٹور پہ، آپ اپنا جو لباس ایکس ایل ہے، ایکس ایکس ایل ہے، آپ دیکھتے ہیں خود جو آپ کو فٹ آتا ہے، آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ. ہاں اگر پرانی شرٹ ہو گئی اور آپ کا پیٹ نکل آیا ہے تھوڑا، تو پھر آپ کوشش کر کے اس کو پیٹ اندر کر کے جو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے. یعنی میاں کی سوچ الگ ہے، بیوی کی سوچ الگ ہے، دیکھنے کے زاویے الگ ہیں.
لیکن کیا ہوا، چلے مل کے رہ لیتے ہیں، کچھ ان کی سن لیں، کچھ اپنی سنا دیں، موقع اور محل دیکھ کر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چلیں جی ان کو کیا پسند ہے ان کے لیے وہ لے آئیں، ان کو کھانے میں کیا پسند ہے ان کے لیے وہ بنا لیں. تو یہ ہے گولڈن رولز زندگی گزارنے کے، لباس سمجھنے کے.